الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور پڑھنی بھی چاہیے۔ اس کے بارے میں متعدد روایات میں فضیلت آئی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اکثر حضرات آیت الکرسی کے پڑھتے وقت جو الفاظ پڑھتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں جیسے پڑھنا ہے۔ چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے تو اس کا تلفظ کس طریقے سے پڑھنا ہے، الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے، اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، یا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہے یا سیکھنے کی ان کے اندر چاہت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج آپ حضرات کو آیت الکرسی کس طریقے سے پڑھنی ہے، اس کے الفاظ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، اور ساتھ میں آیت الکرسی کا جو ترجمہ ہے وہ آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ چنانچہ آیت الکرسی کے جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی جو زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی ہے، زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ القیوم سنبھالنے والا ہے تمام عالم کو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند دبا سکتی ہے نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے۔ لہو اسی کے لیے ہے، اسی کی بادشاہت ہے، ما فی السماوات ان تمام چیزوں میں جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور ان تمام چیزوں میں جو زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے یہاں کسی کی سفارش کروا سکتا ہے بغیر اس کی اجازت کے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کروا سکتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اپنے آگے اپنے پیچھے یعنی تمام تر چیزوں سے واقف ہے، تمام تر چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور یہ تمام تر موجودات جو ہے وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں مگر بما شاء، جتنا اللہ رب العزت چاہے، جس کو جتنا چاہے اس کو دیتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی کشادہ ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ رب العزت کو گرا نہیں گزرتی۔
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عظیم الشان ہے۔ یہ اس آیت قرآنی کا ترجمہ ہے، اور اس کی فضیلت جو ہے اس کے بارے میں متعدد روایات ہے، جیسے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے پوچھا کہ قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کون ہے، سب سے بہترین آیت کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آیت الکرسی۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو المنذر، آپ کا علم آپ کو مبارک ہو، یعنی قرآن کریم کی سب سے افضل آیت یہی ہے، اور تمام تر چیزوں سے، تمام تر پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس آیت قرآنی کا ورد صبح و شام کرنا چاہیے۔ اس سے انسان محفوظ رہتا ہے شیطانی وساوس سے اور دیگر تکلیفوں اور پریشانیوں سے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کا تلفظ اور اس کے جو معانی ہے ان کو سمجھنے کی اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر اس کا تلفظ آپ حضرات سنیں، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔